الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ پچھلے تقریباً ایک رکوع کے اندر اللہ نے آیت نمبر سورہ بقرہ 261 سے لے کر 274 تک صدقے کی فضیلت اور صدقے کے مختلف احکامات اللہ پاک نے بیان فرمائے۔ اب یہاں سے لے کر تقریباً آیت نمبر سورہ بقرہ 280 تک صدقے کے مقابل آتا ہے سود، اور صدقے کی ضد ہے سود، اس کی حرمت کا بیان۔ چونکہ صدقہ انسان کے سخاوت اور دل کے بڑے ہونے کی علامت قرار دیا ہے، اور سود کو بخل اور مال کی محبت کی علامت اللہ نے قرار دیا ہے۔ سمجھنا چاہیے کہ سود اور عربی میں اس کو کہا جاتا ہے ربا۔ یہاں اللہ نے لفظ استعمال کیا ربا۔ ربا یا سود اس زیادہ رقم کو کہا جاتا ہے جو کسی قرضے پر طے کر کے، متعینہ اماؤنٹ طے کر کے وصول کیا جائے، اس کو عربی میں ربا کہا جاتا ہے۔ کہ آپ نے کسی کو قرض دیا اور طے کر لیا کہ جب تم واپس کرو گے تو اتنا متعین حصہ تمہیں واپس کرنا ضروری ہے، تو اب یہ ربا ہو گیا، سود ہو گیا۔ یہاں رک کر ایک بات سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی نے کسی سے قرض لیا ہے اور سالہ سال گزار دیے، اب جو دینے والا ہے ایک تو وہ مانگ نہیں رہا ہے، اس کی بھی انسانیت کی بات ہے، لیکن جس نے لیا ہے جب دینے کا نمبر آئے تو اگر اپنی طرف سے وہ برائے انعام یا احسان یا یہ کہیں کہ ہمدردی کے طور پر کچھ بڑھا کے اپنی طرف سے دے دے تو وہ سود اور ربا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ غیر متعینہ ہے۔ عربی میں ربا اور سود اسی رقم کو کہا جاتا ہے جو قرضے پر طے کر کے متعین کر کے لیا جائے۔ اگر کوئی اپنی طرف سے دے رہا ہے اور مہربانی کی ہے قرض دینے والے نے، تو اس مہربانی کے نتیجے میں اپنی طرف سے غیر متعینہ طور پر دے رہا ہے، بعد میں دے رہا ہے، اور جس وقت دیا گیا تھا اس وقت کوئی معاملہ طے نہیں ہوا تھا، تو اگر قرض لینے والا واپس کرتے ہوئے کچھ زائد دے دے تو اس کو سود اور ربا نہیں کہا جاتا۔ بہرحال سود کی تعریف میں یہ آتا ہے جو کسی قرضے پر طے کر کے
زائد رقم کا معاملہ کرنا یہ سودی معاملہ ہے۔ مشرکین کا کہنا یہ تھا زمانہ جاہلیت میں کہ جس طرح ہم کوئی سامان فروخت کر کے نفع کماتے ہیں اس کو شریعت نے حلال قرار دیا ہے، اسی طرح اگر قرضہ دے کر کوئی نفع کمائے تو کیا حرج ہے؟ اور وہ اس اعتراض کا جواب یہ دیا کرتے تھے کہ در حقیقت جس طرح ہم تجارت کا سامان فروخت کر کے نفع کماتے ہیں تو کرنسی کو بھی ہم اس سے نفع کمائیں، اور نفع کمائیں اس طرح کہ ہم وہ کسی کو دے دیں اور بعد میں جب وصول کریں تو متعین کر کے ہم وصول کریں گے۔ اس کا اعتراض کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ سامان تجارت اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ بیچ کر نفع کمایا جائے، لیکن نقدی اور کرنسی اس کا مقصد یہ نہیں، اس کو بنایا اس لیے نہیں گیا ہے کہ اس کو بیچا جائے، بلکہ کرنسی جو بنائی جاتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے تبادلہ کیا جائے، اس کے ذریعے سے ضرورت کی چیزوں کو خریدا اور بیچا جا سکے۔ نقدی کا نقدی سے تبادلہ کر کے اس سے بذات خود نفع کمانے کا ذریعہ اگر بنایا جائے گا تو اس میں شرعی بھی مفاسد ہیں اور دنیا کے اعتبار سے بھی مفاسد ہیں۔ بہرحال نقدی کو جو بنایا گیا ہے وہ اس لیے نہیں بنایا گیا ہے کہ اس کو بیچا جا سکے، بلکہ بیچے جانے کی چیزیں سامان تجارت ہے، سامان تجارت اور اس میں بڑا فرق ہے۔ بہرحال زمانہ اگر میں اس کو اور آسانی سے سمجھاؤں کہ آپ یہ سمجھیں کہ مثال کے طور پر ایک بیوی بھی عورت ہے اور ایک آپ کی والدہ بھی عورت ہیں، اور آپ یہ کہیں کہ عورت ہونے کے اعتبار سے تو دونوں برابر ہیں، لیکن بیوی سے رشتہ نکاح کا جائز ہے اور والدہ سے حرام ہے، تو بالکل اللہ نے اس کو ایسے ہی قرار دیا ہے۔ اب آپ اس کے اندر زیادہ قیل و قال نہیں کر سکتے کہ اس میں کیوں حرام قرار دیا ہے، والدہ سے اور اہلیہ سے کیوں جائز قرار دیا ہے۔ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے ہر حکم کے اندر کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ نے یہاں جواب دیا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ تمہارا اعتراض یہ ہے کہ ہم کرنسی کو بیچ کر اس سے نفع قرار کمائیں گے، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تجارت کو تو جائز قرار دیا ہے، لیکن کرنسی کے ذریعے سے اس پہ زائد مال کو لینا اللہ نے اس کو ربا یعنی حرام اور سود قرار دیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جو آدمی یہ کھائے گا سودی معاملات کر کے تو سمجھ لے یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کل قیامت کے دن اس طرح کھڑا ہوگا جیسے کسی شیطان نے جن نے چمٹ کر انسان کو دنیا میں پاگل بنا دیا کرتا ہے، اسی طرح قیامت کے دن سود خوروں کو اللہ نے بیان فرمایا کہ اپنی قبروں سے ایسا کھڑے ہوں گے جیسے کوئی جن لپٹا ہوا ہوگا، گرے جا رہے ہوں گے، پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہے ہوں گے۔ بہرحال اللہ جو سزا دیتے ہیں وہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں دنیا کے معاملات کے اعتبار سے مناسبت پائی جاتی ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ان کو یہی سزا کیوں دی جائے گی، یعنی سود خوروں کا انجام قیامت کے دن یہی کیوں ہونے والا ہے کہ ان کی حرکتیں پاگلوں جیسی ہوں گی۔ تو لکھا ہے کہ مناسبت یہ ہے کہ سود خور اپنا مال دینے کے بعد سود کھانے کے لیے نہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی
استطاعت والا ہے یا استطاعت نہیں رکھتا، غریب ہے یا امیر ہے، اس کو صرف اپنے سود کھانے سے محبت ہوتی ہے، اور وہ سود کے وصول کرنے میں پاگلوں کی حد تک گر جاتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ جو آدمی دے رہا ہے اس کی حیثیت ہے یا حیثیت نہیں ہے، بس اس کو تو صرف معاملہ اس چیز سے ہے کہ مجھے میرا پیسہ کیسے مل جائے، اور وہ کتنی نچلی حد تک گر جاتا ہے کہ قرض دار ادا کرتے کرتے تھک جاتا ہے، اور سود کو اتارتے اتارتے تھک جاتا ہے، حتیٰ کہ اصل رقم سے زائد چلی جاتی ہے، لیکن سودی معاملہ ختم نہیں ہوتا۔ تجربہ لوگوں نے اپنا بتایا کہ ساری زندگی چلی جاتی ہے سود کا معاملہ اتارتے اتارتے، لیکن سودی معاملہ ختم نہیں ہوتا، حتیٰ کہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ اصل سے زائد چلا جاتا ہے، لیکن پھر بھی سود اتر نہیں پاتا۔ وہ اور سودی معاملہ وصول کرنے والا وہ پاگلوں کی طرح کھاتا رہتا ہے، تو سزا میں اور اسی طرح سے اس گناہ میں مماثلت جتنی ہوتی ہے اسی اعتبار سے، تو چونکہ دنیا میں پاگل ہو گیا تھا مال کی محبت میں اور سود کھانے میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب کھڑا ہوگا تو بالکل پاگلوں کی طرح مدہوش ہوگا، جیسے کوئی شیطان لپٹا ہوا ہو۔ اور پھر اللہ نے وجہ بیان فرمائی کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، یہ انجام اس لیے ہے کہ وہ یہ کہا کرتا تھا کہ تجارت یہ ربا کی طرح ہے، یعنی جس طرح ہم تجارت میں فائدہ کماتے ہیں تو سودی معاملے میں بھی ہمیں فائدہ کمانے کی اجازت ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں مشرکین کا ایک اعتراض تھا۔ اللہ نے ایک حکیمانہ جواب دیا اس کا۔ اللہ نے قیل و قال یا اس میں اپنی حکمت نہیں بیان فرمائی، بلکہ ایک حاکمانہ فیصلہ اللہ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ دیکھو اس کی بنیاد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تجارت کی طرح ہے یا نہیں ہے، بس اتنا سمجھ لو کہ اللہ نے تجارت کو تو حلال قرار دیا ہے اور ربا اور سود کو حرام قرار دیا ہے، اور اللہ کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوا کرتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہنے لگیں کہ ایک اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے کہ اللہ نے کتے کے کھانے کو تو حرام قرار دیا ہے اور بکری کے کھانے کو حلال قرار دیا ہے، بظاہر جانور ہونے میں دونوں برابر ہیں، اللہ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو اللہ اس کی باریکی میں نہیں جائیں گے، بس اتنا کہہ دیں گے کہ کتا یا اس طرح کے جانور اللہ نے حرام قرار دیے، اور بکری یا اس طرح کے جانور جو ماکول اللحم نہیں ہے، گوشت خور نہیں ہے، اللہ نے اس کو حلال قرار دیا ہے۔ اب ہمیں اس کی باریکی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ احکم الحاکمین ہے، ہر فیصلے میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اس حکمت کی باریکی تک اگر ہماری عقل پہنچے تو بہت اچھی بات، اگر نہیں پہنچتی تو ہمیں بصر و چشم قبول ہے جو اللہ نے ارشاد فرمایا۔ تو یہاں اللہ نے حاکمانہ جواب دیا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سودی معاملات کو حرام قرار دیا۔ اس کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرات صحابہ ڈر گئے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اس کو جائز سمجھ کر کرتے تھے، تو فوراً معلومات کی کہ اللہ کے نبی اب کیا جو ہم نے زمانہ جاہلیت میں غلطیاں ہو گئیں؟ تو اللہ نے فرمایا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ، کہ جو اس نصیحت کے نازل ہونے سے پہلے جو رقمیں لے لی گئی ہیں اب ان کو واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَانْتَهَى، وہ معاملہ ہو چکا ہے، فَلَهُ مَا سَلَفَ، گزر گیا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ کا حکم اب آ رہا ہے، وَمَنْ عَادَ،
اب اگر کوئی دوبارہ کوئی معاملہ کرے گا یا معاملہ کر رکھا ہے اور سودی معاملہ ہو چکا ہے، اب اگر کوئی اس رقم کو وصول کرے گا فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سلسلہ کلام سودی معاملات کے حرام ہونے کا اللہ نے یہ آیت نمبر 280 تک، یعنی اور 5 آیتیں آگے اللہ نے یہ مضمون اور وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا، اور اس کے مفاسد کو اور برائیوں کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اس آیت سے شروعات ہے، اللہ فرماتے ہیں الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن اٹھیں گے تو اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ کیوں اس طرح پاگلوں کی حرکت کریں گے؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہوتی ہے، کہ تجارت میں بھی تو نفع کمایا جاتا ہے، ہم سود میں بھی نفع کما رہے ہیں، حالانکہ تجارت میں اور کرنسی کے اوپر مزید لینے میں بہت فرق ہے۔ اللہ نے اس کا جواب نہیں دیا بلکہ ایک حاکمانہ جواب دیا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اللہ فرماتے ہیں حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ کیوں دیا ہے اس کی باریکی میں جانے کی ضرورت نہیں، بس اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، لہذا جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ گئی ہو اور وہ سودی معاملے سے باز آ گیا تو ماضی میں جو کچھ ہوا وہ اسی کا ہے، یعنی آیت ربا کی حرمت نازل ہونے سے پہلے جو سودی معاملات کی وجہ سے رقم آ چکی ہے تو جو جس کے پاس آ گئی وہ اسی کی ہے، یہ مطلب ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کی باطنی کیفیت کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جس شخص نے لوٹ کر پھر وہی کام کیا، یعنی دوبارہ اب اگر کوئی سودی معاملہ کرے گا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ سود کے بارے میں، اس کے نقصان کے بارے میں لکھا ہے علماء نے کہ سودی معاملات کی وجہ سے آدمی کی جو اپنی اصل رقم ہوتی ہے وہ تو چلی ہی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور نہ جانے کتنے ایسے معاملات ہیں یا نقصانات ہیں جو انسان کو اپنی زندگی میں بھگتنے پڑتے ہیں، اور اس کا وبال سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی دنیا کی زندگی میں کبھی خوش نہیں رہتا۔ لہذا اگر خوش رہنا ہے تو اس کے لیے پہلی چیز جو زینے کے طور پر ہے کہ آدمی کا رزق پاکیزہ ہو۔ اگر رزق پاکیزہ ہوگا تو اس سے جتنے افعال صادر ہوں گے وہ پاکیزہ افعال صادر ہوں گے، اور اللہ نے فرمایا من عمل صالحا، اگر کوئی نیک اعمال کرے گا، نیک اعمال وہی کرے گا جو نیک کھائے گا، جو اچھا کھائے گا، تو اللہ نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم حیات طیبہ عطا فرمائیں گے، پاکیزہ زندگی۔ لہذا اگر پاکیزہ بہترین عافیت والی زندگی چاہیے تو کھانا سب سے پہلے حرام سے بچنا ہوگا، حلال کھانا ہوگا، اور اس کے فوائد اللہ نے آگے بھی آیت میں بیان فرما ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔